ہمارا سبق دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ آدھا سبق جو پچھلی دفعہ سمجھایا گیا تھا یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اس کو جاری رکھتے ہوئے اس کا اگلا حصہ آپ کو پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے کہ مطلب ہم اس دنیا میں جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آخرت کا دن آئے گا، یوم محشر کا دن آئے گا، جس دن تمام لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عارضی بنائی ہے اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے گھر جانے کے لیے پہلے ہی ہم کئی دن پہلے ہی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا فرض کریں اگر ہماری زندگی میں کوئی خوشی کا دن ہے تو ہم اس خوشی کے دن کو منانے کے لیے پہلے ہی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم محشر کا دن بھی مقرر ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور یوم محشر قیامت کا دن آئے گا، جس دن تمام مسلمانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس دن دنیا میں ہم جو اعمال کریں گے ان اعمالوں کا بدلہ حساب دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال کھیتی کی سی ہے۔ کھیتی میں کسان جو ہوتا ہے وہی فصل کی صورت میں کاٹتا ہے۔ اگر کسان گندم کا بیج بوئے گا تو گندم کی فصل کاٹے گا، اگر باغ لگائے گا تو پھل اور پھولوں کی صورت میں فصل پائے گا۔ لیکن اگر کوئی کانٹوں والے درختوں کا بیج بوئے گا تو وہ کانٹے ہی کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بوئے کانٹے اور کاٹے پھل اور پھول، مطلب ہم جو بوئیں گے ہم اسی کو کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کانٹے بوئیں اور اس کے بدلے ہمیں بہت اچھا پھل ملے، اور ہم کوئی اچھا پھل بوئیں اور اس کے بدلے ہمیں کانٹے ملیں۔ ہم جیسا عمل کریں گے ہمیں اس کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا۔ اس طرح اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، وقت پر پانی دے گا اور کھیت کے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ لیکن اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے اور نہ اس کی حفاظت کرے تو کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں کر پائے گا۔ بالکل اسی طرح جو شخص دنیا میں اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ پائے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں برے کام کیے تو قیامت کے دن ان کی سزا بھگتے گا۔ یہ دنیا میں اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کیا ہوگا تو آخرت میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ گویا دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت مہیا کیا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے سے پچھلی امتوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے سے پچھلے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایات کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں تاکہ ہم آخرت میں اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم زندگی میں برے عمل کریں گے تو آخرت میں ہمیں برے عمل کا ہی برا نتیجہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی اور سعادت حاصل کر سکیں۔ مطلب ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی سنت مہیا کی ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے یقیناً آپ کو سبق کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔
کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے ان ہدایات کو پڑھتے ہوئے اور میرے لیکچر کو سمجھتے ہوئے صحیح پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر خالی جگہ پر کریں۔ پیچھے سبق کی بلند خوانی کرتے ہوئے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ آپ نے ان جملوں کو پڑھتے ہوئے صحیح کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اپنا ہوم ورک مکمل کریں گے۔ شکریہ۔